إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى آخر الآية۔ لب کلثوم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و جلال، وحدانیت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کے لائق سزاوار ہے، جو ہمیشہ سے بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہی اکیلا تنہا خالق مالک مدبر پالنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو انسان نافرمان ہونے کے باوجود بھی اس کو مہلت دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے انسان کو نافرمان دیکھتے ہوئے بھی اس کو رزق دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے انسان کو نافرمان دیکھتے ہوئے بھی اس کی زندگی جینے کا موقع عطا کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے انسان نافرمان ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین توبہ کے لیے مہلت بھی دیتا ہے۔ مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نذرانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے اندھیرے میں بھی دین کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، میں اور آپ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، اسی جمعہ کی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ موضوع ہے نماز سے ہمیں کیا حاصل ہے۔ اگر پورے خطبہ جمعہ کو 2 یا 3 الفاظ میں اگر اظہار کرنا چاہیں تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ نماز سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہے، نماز سے ہمیں دل کا سکون حاصل ہے، نماز سے ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم ایسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں لیکن اس کی تکلیف، اس کی کراہت، اس کو چھوڑنے کا ڈر ہمارے دل کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بڑی غافلوں کی طرح ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، ہمیں چھوڑ دے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام العبادہ، ساری عبادتوں کی ماں،
ایک اور حدیث میں فرمایا ساری عبادتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو وہ عبادت نماز ہے. جو آج میں اور آپ نماز سے جو غفلت برت رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں اس کی فضیلت نہیں معلوم، اس وجہ سے کہ یہ نماز کیا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس وجہ سے کہ یہ نماز ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر بزرگ پر یہ نماز فرض کی گئی ہے. اور یہ وہ نماز ہے، یہی وہ نماز جس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. آج میں اور آپ موقع ملنے پر کبھی کبھار صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، موقع ملنے پر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، موقع ملنے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن جو عبادت کو عبادت سمجھ کر اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کبھی بھول نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کبھی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس عبادت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس عبادت کو چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. میں اور آپ ایسے عبادت کو روزانہ پڑھنے کے بجائے جمعہ میں ایک بار اس نماز کو ادا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہ نماز کیسی بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ تجارت کے مسائل کو بیان کرے، اللہ رب العالمین نے وحی دے کر جبرائیل امین کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ویراث کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل کو بیان کرنا چاہا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو آسمان سے بھیجا وحی دے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو وحی دے کر آسمان سے دنیا میں بھیجا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ زکوٰۃ کے مسائل اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے وحی دے کر دنیا کے اندر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے چاہا کہ طلاق و خلع کے معاملات کو پیش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایسے کتنے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین نے چاہا تو فوراً جبرائیل امین کو وحی دے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ نماز کو فرض کر دیا جائے، نماز کو اس کے وقت پر مقرر کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خود آسمان میں بلا لیا. اور سدرۃ المنتہا میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز عطا کی. اور اللہ رب العالمین نے 5 وقتی نماز میں 50 وقتی نماز کا ثواب اور یہ نماز کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک اور جگہ فرمایا اور تم نماز قائم کرو، بے شک نماز والفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج ہمارے پاس شکوایت، آج ہمارے پاس گلہ ہے کہ آج ہمارے بچے بے حیا ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بے حیائی آ رہی، برے کاموں سے روکنے کا دل نہیں ہے. لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر نماز کے پابند بن جائے جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے اندر نماز کی پابندی کیسی تھی، نماز کی پابندی ان کے پاس کیسی تھی. جنگیں چل رہی ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کچھ صحابہ جنگ کی لڑتے ہیں، کچھ صحابہ ان کو پہرا دیتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں. وہ کیسا وقت ہے، ان کے پاس نماز کی کیسی قدر ہے، ان کے پاس نماز کا کتنا ادب ہے، ان کے پاس نماز کا مقام و مرتبہ کیسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بھی چلتے رہے، ہم نماز بھی پڑھتے رہیں. آج ہمارے پاس تجارتوں کے لیے وقت ہے، کمانے کے لیے وقت ہے، اپنے بیویوں کے پاس، اپنے میاں بیوی کے پاس مصروف ہونے کے لیے، اپنے اولاد کے پاس مصروف ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اگر کوئی وقت سے اگر خالی ہے تو نماز کے وقت سے خالی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اور اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین نے نماز کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نماز ساری عبادتوں کی ماں. اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے وہ نماز پڑھے. انسان مصیبتوں کے اندر نجات چاہتا ہے انسان نماز پڑھے. انسان کسی پریشانی کا سامنا کرنا چاہتا ہے انسان نماز پڑھے. انسان کچھ مسائل آتے ہیں, کچھ مصیبتیں آتی ہیں, سب سے پہلے انسان نماز کو چھوڑتا ہے. انسان تھوڑا بیمار کیا ہوتا ہے نماز کو چھوڑتا ہے. انسان تھوڑی بخار کیا آتی ہے انسان نماز کو چھوڑتا ہے. انسان کے پاس تھوڑا منافع کیا آتا ہے انسان نماز کو چھوڑتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز انسان, آج شادی بیاہ کا موقع دیکھیں, شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کا ماحول ہو کہ غم کا ماحول ہو, کچھ بھی ماحول ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو ترک نہ کرو. آج شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد سب سے پہلے نکاح کے درمیان, نکاح کے وقت میں نکاح پڑھ گئے, پڑھنے کے بعد دلہا اسٹیج پر بیٹھتا ہے لیکن اس کو نماز کا کوئی خیال نہیں آتا. اس کو نماز کا کوئی خیال نہیں آتا کیونکہ اس کے پاس نماز کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں نکاح اس نے سنت کے مطابق کیا ہے, النکاح من سنتی کے تحت نکاح کیا ہے, اس کو چاہیے سب سے پہلے نماز ادا کرے. کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر جب خوشحالی ہوتی ہے تو مومن بندہ وہ ہے کہ نماز کو یاد کرے. انسان کو پریشانی آتی ہے وصبر, جب انسان کو مصیبت آتی ہے انسان اس پر صبر کرے اور ساتھ میں نماز ادا کرے. اللہ اکبر. وہ صحابہ کے اندر ایمان کیسا تھا. ایک صحابی سفر کے لیے جا رہے, درمیان میں ایک صحابی ملتے ہیں, سفر کرتے کرتے رک جاتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرے صحابی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے, مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اس لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں. صحابی پوچھتے ہیں عجیب بندے ہو, تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, تم نے سفر روک کر نماز ادا کر رہے ہو. اللہ اکبر. صحابی نے کہا اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچے, صدمہ پہنچے, تکلیف پہنچے, پریشانی پہنچے, کچھ بھی پہنچے, تم اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے جو ہے مدد طلب کرو. ایسے ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد نکاح کی بات کی زندگی, شادی شدہ کی بات کی زندگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوی جنتی ہے, وہ عورت و خاتون جنتی ہے جو اپنے شوہر کو, اللہ اکبر, اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے جگائیں, فجر کی نماز کے لیے جگائیں یا تہجد کی نماز کے لیے جگائیں, اور شوہر نہ اٹھنے پر ہلکے سے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے اور نماز کے لیے اٹھائے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے جنت کی خاتون کی علامت ہے, یہ جنت کی خاتون کی علامت ہے. آج میاں بیوی نئی شادی ہوتی ہے, ہونے کے بعد سب سے پہلے چھوٹنے والی چیز نماز ہے. سب سے پہلی چیز چھوڑنے والی نماز. مسجدوں سے سینکڑوں دور, نماز کی کوئی قدر نہیں, نماز کو آنا ان کے دل کے اندر کبھی محسوس نہیں ہوتا. اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, خاص کر کے مرد کو. عورت کے پاس عذر ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا ہے, لیکن مرد کو کسی بھی حالت میں, چاہے بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ سوچیں, ہم مرد ہونے کے بعد ہم مردان کی بہار دکھاتے ہیں, ہم فلاں کریں گے فلاں کریں گے فلاں کریں گے, لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو مردان کی کہاں جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. ان کی عبادت گاہوں میں جا کر دیکھو کہ مسلمان کم نظر آتے ہیں. جب تک تمہیں مسلمانوں سے ڈرنے کی, غیر کہہ رہا ہے, جب تک تمہیں مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تب تک مسلمان جمعہ جیسی نماز فجر نہیں پڑھیں گے, جمعہ جیسے لوگ فجر نہیں پڑھیں گے, تب تک مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جو جمعہ میں ہماری تعداد رہتی ہے وہ فجر میں کہاں چلی جاتی ہے. اور نماز جو ہے اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے, نماز اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ منمانی نماز پڑھیں, آپ فجر کی نماز 8 بجے اٹھ کر پڑھیں,
آپ اپنی نماز ظہر کی عصر میں پڑھیں اور عصر کی مغرب میں پڑھیں، ایسی منمانی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں مسافر ہیں، سفر کی وجہ سے اسلامی مذہب نے چھوٹ دی ہے کچھ چیزوں کو کہ آپ نماز کو قضا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں ایھا الافضل اعمال، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے بہترین نماز، سب سے افضل عمل اپنے مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الافضل، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ ذرا سوچے، اپنی گردن کٹانے سے بڑھ کر، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانے سے بڑھ کر مقررہ وقت پر صحیح معنوں میں اولین وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے نبی سے پوچھتا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا ہے تو اللہ کے نبی اس کا بھی جواب دیتے، لیکن میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے ان تین چیزوں پر عمل کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ افضل وقت پر نماز پڑھنا جہاد سے افضل ہے، اور اس کے بعد جہاد، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کیسے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، تمہاری نماز کو مقبول بنا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں نماز کو اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، لوگوں کا درد ان کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود اس کے بعد نابینا صحابی کو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میرے کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا گیا اللہ کے نبی میرے راستے کٹیر ہے، مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی میں کیا نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو اس کے باوجود بھی تمہیں نماز گھر میں ادا کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ ہم سوچیں اللہ نے ہمیں بصارت دی، آنکھیں دی، جسم کے اندر طاقت، پیروں کے اندر طاقت، جوانی دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز سے بڑے سینکڑوں دور نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان، نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان، کل جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنتی جہنمی اسے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے دوست، اے میرے ابا، اے میرے رشتہ دار، اے فلاں تو دنیا کے اندر میرا ساتھ تھا، اے میرے دوست ما سلککم فی سقر، ذرا بتاؤ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کون سی چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ شرمندگی کے ساتھ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع القاعدین، ہم خامہ خواہ جو ہے ایسی ویسی باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاعِدِينَ، ہم جو ہے جو ہمیں بتاتے تھے ہم ان لوگوں کو جو ہے چھیڑا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کو چھوڑنا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے جہنم کے اندر ویل نامی گڑھا جہنم کے سب سے نیچے حصے میں بنا رکھا ہے۔ ایک ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، ان لوگوں کے اندر
कौन लोग जाएंगे? वो लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग जाएंगे। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि नमाज़ों के अंदर सुस्ती करते थे, नमाज़ों के अंदर सुस्ती किया करते थे, नमाज को ताख़ीर से अदा करते थे, नमाज़ों के अंदर ऐसी वैसी लघु चीज़ें किया करते थे, नमाज़ों के अंदर बड़ी सुस्ती इख्तियार करते थे। गोया कि ऐसा लगता था कि दुनिया का बोझ इन पर पड़ा हुआ है, ये बड़ी बोझ के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए वैल जहन्नम के अंदर गड़ा बना रखा है, जिसके अंदर बड़ी दहकती हुई आग होगी। ज़रा बताएं, नमाज पढ़ते हैं ताख़ीर से पढ़ने वाले, नमाज़ों के अंदर सुस्ती करने के वालों का मामला ये है। ज़रा बताएं नमाज छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा? नमाज छोड़ने वालों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाले का अंजाम सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ़ नमाज है। अगर हम कभी मुसलमानों पर तकलीफ़ पहुंचती है, मुसलमानों पर कोई तकलीफ़ पहुंचती है, हमारे दिल लरस जाते हैं, लेकिन हम खुद काफिर बने बैठे हुए हैं, उसका क्या? हम कभी ज़ोहर की नमाज़ की पाबंदी करते हैं, कभी असर की नमाज़ की पाबंदी करते हैं, कभी मगरिब की कर लेते हैं, कभी शाम की कर लेते हैं, और कभी फजर की कर लेते हैं। ऐसी नमाज अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ किया है। 5 वक्त नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा करना एक मुसलमान का फ़रीज़ा है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बाद सबसे पहले नमाज का जिक्र किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, जो ईमान के अरकान। जब तक ईमान हमारा मुकम्मल नहीं कि अल्लाह को हम एक माने, नबी को अल्लाह का बंदा रसूल माने, और हम नमाज़ों की पाबंदी जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम मुसलमान और ईमान वाले कहने के लायक नहीं है। और उसके बाद बिलखुसूस फ़जर की नमाज की फ़जीलत। फ़जर की नमाज की फ़जीलत क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहब्बुस्सलाति इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज कौन सी है? अस्सलातु फ़िस्सबहि यौमिल जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुबह की, ख़ास करके जुमा के दिन की फ़जर की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ी पसंद है। क्योंकि अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी ने सवाल किया है मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो सारे हफ्तों में सबसे बेहतरीन नमाज अल्लाह को कौन सी है, पसंदीदा नमाज कौन सी? वैसे भी सारी नमाज अल्लाह को पसंद है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा के दिन सबसे ज़्यादा फ़जर की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। आज फ़जर की नमाज में कितने लोग थे? 7 लोग नमाज के अंदर आज हमारी मस्जिद के अंदर थे। कभी 10 लोग, कभी 12 लोग। ये हमारे मुसलमानों की हालत है। ज़रा सोचें अपने गिरहबानों में देखकर, हम बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, हम वो करेंगे, हम वैसा करेंगे, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पहले आओ अल्लाह के सामने खड़े होने की तो तक़वे को जो है अपने अंदर पैदा करो। तुम्हारी ताकत नहीं है अल्लाह के सामने खड़े होने की, शर्म आना चाहिए। ऐसे लोगों को, बेशर्म है वो लोग जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं। बात कड़वी है, बात दिल पे लगेगी, लेकिन ज़रा सोचें, जो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने के लिए मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, हम वही इबादत से गाफिल है। मेरा आपकी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, बस दुनिया कमाना, बीवी बच्चों के अंदर मशगूल रहना, बस कमाना धमाना, इसी के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हमें नमाज़ों की कोई फ़िक्र ही नहीं है। अगर सही ईमानों में मुसलमान हम हैं तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। आज यहाँ पर बैठ कर आहद करके उठे कि हमने जो किया सो किया, जो किया सो किया। आज के बाद से हम 1 वक्त नमाज नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब तक हम ये अहद नहीं करेंगे, हम अपने आप को, हम क्या कहते हैं, अल्लाह के सामने हम शिकायतें करते हैं, हमें फ़लाँ बीमारी है, हमें फ़लाँ नुकसान है, हमारे पास तिजारत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, हमारे घर के मसले ऐसे, हमारे मसले वैसे, हमारे मसले वो, हम वो परेशान, हम ये परेशान। कभी तुम अल्लाह के पास आए हो? अल्लाह के सामने कभी खड़े हो? सहाबा के पास नमाज की अहमियत कैसे थी? उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को
ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے اندر خنجر جو ہے زہر میں جو ہے بھگو کر جو ہے خنجر جو ہے پیٹ میں ڈال دیا، ان کا پیٹ پھاڑا گیا۔ اللہ اکبر! اس موقع پر جو کیا کرتے، داغنا، سینہ کرنا، سب کچھ کر لیا۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ دودھ پیتے تو انتڑیوں سے دودھ باہر نکلتا، ایسی حالت ہے۔ رات بھر بے چین ہو کر عمر خطاب رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر رات بھر نہیں سوئے۔ فجر کی اذان کے بعد تھوڑی سی نیند لگتی ہے، تھوڑی سی نیند لگنے کے بعد جو صحابی نماز کے لیے جا رہے تھے وہ جانتے ہیں کہ عمر کا پیٹ کٹا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ عمر کا پیٹ کٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی نماز جاتے ہوئے جو عمر رضی اللہ عنہ کی جو آنکھ لگی تھی ان کو اشارہ کر کے جاتے، عمر چلو نماز کا وقت ہوا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، کچھ دن کے بعد انتقال ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو بے ہوشی طاری ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تو گر جاتے، اللہ کے نبی اٹھ جاتے تو لیٹ جاتے، اللہ کے نبی کی جسم کے اندر مکمل طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کے سامنے ایک مشخیزے میں جو ہے پانی لے کے آ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اس مشخیزے میں ڈباتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، دوبارہ اپنے چہرے کو ملتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میرے پیروں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھ سکوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، اے میرے صحابہ مجھے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسی تھی نماز کو لے کر؟ اللہ کے نبی دونوں صحابہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پیر زمین سے گھسیٹ کر جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر لکیریں پڑے ہوئے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے جملوں سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ 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 الا ما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف ادا کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی معصوم عن الخطا، جنتیوں کا سردار، جنت کا وعدہ، سب کچھ ان کو دیا گیا، اس کے باوجود بھی نماز کی پابندی ان کے پاس کیسی تھی؟ آج ہمارے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں، کچھ کام کرتے ہیں وہ بھی ریاکاری والے کام، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت پہ جا سکے، اس کے باوجود بھی نماز سے غفلت ہم برتتے ہیں۔ ابھی ہم نے جمعہ سن رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، لیکن اثر کے اندر وہی جو لوگ پرانے آنے والے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہ ہماری زندگی اور جھوٹا وعدہ ہے، جھوٹی زبان ہے تمہاری، دعویٰ کرتے ہو اللہ کے نبی سے محبت کا۔ اللہ کے نبی سے محبت اگر ہوتی تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی تو 5 وقت کی نماز کو آگے پڑھتے، چاہے گھر میں میت ہو یا شادی ہو۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ اپنے چہروں کو دیکھیں کس طریقے سے ہمارے چہروں پر لعنت برستی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ کسی شاعر نے کہا رگوں میں کہتے ہیں نبی نبی، رگوں میں کہتے ہیں نبی نبی، ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، وہی 8 کی 60 کی 360 کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز، میت کی نماز، بس عید کی نماز، اس کے علاوہ ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار دل میں یہ منمانی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرو، تاکہ تمہارے اللہ رب العالمین مسائل کو آسان کر سکے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان عشاء کی نماز، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جو انسان عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز کو جو انسان باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے اس انسان کو پوری رات اللہ رب العالمین جو ہے عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس 2 مسئلے بڑے پیش آتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہے، ہم بڑے دن جو ہے بڑا بور جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مذاق نہ بنائے حدیثوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب فجر کی نماز کو چھوڑ کر اذان کی آواز کو جو ہے بیجا کر کے سوتا ہے تو شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ اگر انسان کسی کا گھر دیکھنا چاہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے گھر کا واش روم دیکھتا ہے، کس کا گھر کیسا معلوم۔ ایئرپورٹ دیکھنا ہے، ایئرپورٹ کیسا ہے، سب سے پہلے جا کر واش روم تلاش کرتا ہے کہ اس کا واش روم کیسا ہے۔ شیطان نے خود انسان کے کانوں کو واش روم بنایا ہوا ہے کہ انسان کے کانوں کے اندر شیطان جو ہے پیشاب کر کے جاتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی اس کو بولتے ہیں، شیطان جو ہے اس کی گدی کے اندر 3 گانٹ باندھتا ہے۔ انسان جب اذان کی آواز سن کر اٹھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہتا ہے طویل لیلہ، رات بھی بڑی لمبی ہے، نائم تو سو جا، بڑی لمبی رات ہے۔ اگر انسان شیطان کی بات کو چھوڑ کر وہ مؤذن کی ندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے سن کر جو انسان اٹھ جاتا ہے، خود بخود ایک گانٹ کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان وضو کرتا ہے تو دوسرا گانٹ بھی خود بخود کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا دن جو ہے بڑا تر و تازہ گزرتا ہے، بنا ٹینشن کے، بنا کسی مصیبت کے، بنا کسی پریشانی کے۔ آپ کر کے دیکھیں۔ ہاں، وہ بد نصیب انسان، وہ بدبخت انسان، وہ بڑا لاچار مجبور انسان ایسا جو پورا دن وہی گانٹے لے کر، جو شیطان نے اس کی گدی میں باندھے ہیں، وہی گانٹے لے کر پورا دن گزارتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، جھگڑا کرتا ہے، رشتہ داروں کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، فلاں چیزیں کرتا ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ شیطان کے فریب سے دور ہونے کے لیے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، خطبے کے اختتام پر ایک اہم پیغام اور آخری پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ اس جمعہ کے اندر نماز کا موضوع لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نمازوں کے اندر بڑے سست نظر آتے ہیں، نمازوں کی کوتاہی ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ ہم تجارتوں کے اندر ہمارا فوکس ہے، ہم کمانے میں لگے ہیں اور ہم اپنے میاں بیوی کے اندر مشغول ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ بات عہد یہاں سے کر کے اٹھے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں۔ 5 وقت نماز، چاہے گھر میں میت ہو، چاہے گھر میں شادی ہو، چاہے گھر میں خوشی کا ماحول ہو، چاہے گھر میں غم کا ماحول ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تجارت ہماری بڑھ رہی ہو یا گھٹ رہی ہو، چاہے مارکیٹ کا دن ہو یا بنا مارکیٹ کا دن ہو، چاہے جمعرات کا دن ہو یا پیر کا دن ہو، کوئی بھی دن کیوں نہ ہو، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، عہد کر کے اٹھیں۔ کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جہنمی کہہ سکتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو جہنمی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ بڑا جملہ ہے، یہاں سے لے کے جائیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم چاہے ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، جو انسان 5 وقتی نماز کی پابندی کرے، اللہ کی رضا کی خاطر نماز ادا کرے، وہ انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں باب الصلاح کے دروازے سے داخل کرنے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے رب تعالیٰ ہم نے نمازوں کے اندر بڑی غفلت اختیار کی ہے، اے رب تعالیٰ ہمیں نمازی بنا، اے اللہ نماز کا پابند بنا، خصوصاً فجر کی نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ ہم نے بڑی غفلت والی زندگی کی ہے، اے اللہ اب بس اب ہم سے غفلت دور کر دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے مسئلوں کو دور کر۔ اے اللہ ہم مقروض ہیں، اے اللہ ہمارے کندھوں پر قرض کا بوجھ ہے، اے اللہ ہم نماز ادا کریں گے، اے اللہ ہمارے کندھوں سے قرض کا بوجھ دور کر دے۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہم تیرے خاطر تیری رضا کے قدر ہم نماز پڑھیں گے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ ہم لاچار مجبور ہیں، اللہ ہماری مجبوریوں کو دور کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں
کہ ہم یہاں سے آج کے بعد سے جو غفلت کی ہے آج کے بعد سے وہ نہیں کریں گے، 5 وقت نماز بجماعت امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین خاص کر کے فرض کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا البلاغ۔